بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again I'm here to record a video lecture of biology. This is my lecture number 8. This is lecture number 8 and my today's topic is respiratory disorders. Respiratory disorders means different kinds of diseases which produce in our respiratory system. ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کے اندر یعنی لنگس کے اندر یا ایئر پیسج وے کے اندر مختلف قسم کی پیدا ہونے والی بیماریوں کو ہم کہتے ہیں ریسپائریٹری ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے جی. ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ریسپائریٹری سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، جسے کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے اور باڈی کے اندر دوسرے بہت سارے ڈیزیزز پیدا ہوئے ہیں. آپ کے کورس میں جن ڈیزیزز کا ذکر ہے یا جو ڈیزیزز ڈسکس ہوئے ہیں وہ تمام میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں. ہر ڈیزیز کے حوالے سے آپ نے ڈیزیز کو سمجھنا ہے کہ ڈیزیز کیا ہے، باڈی کا کون سا پارٹ افیکٹ کرتا ہے، اس کے علامات یا سیمٹمز کیا ہیں، اس کے کاز کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ 4 ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے ہر ڈیزیز کو ایکسپلین کرنا ہے اور سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے پہلی ڈیزیز یا پہلی ریسپائریٹری ڈس آرڈرز ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے برونکائٹس. برونکائٹس کو ہم کہتے ہیں دی انفلیمیشنز آف برونکائی اور برونکیولز. آپ کے لنگز کے برونکائز یا برونکیولز جب انفیکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مائکرو آرگینزم اندر چلا جاتا ہے، وہاں پہ بیماری پیدا کر لیتا ہے، انفیکشن پیدا کر لیتا ہے، تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے برونکائٹس. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برونکائٹس. برونکائٹس میں برونکیولز اور برونکائی یہ انفیکٹ ہوتے ہیں، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہ کنڈیشن برونکائٹس کہلاتے ہیں. اس کے سیمٹمز کیا ہے؟ علامات، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے برونکائٹس ہے یا کسی پیشنٹ کو برونکائٹس ہے. اس کی پہلی سیمٹمز یہ ہوگی کہ یہاں پہ فارمیشن آف میوکس، بہت زیادہ کوانٹٹی میں میوکس پروڈیوس ہوگا. اس کے علاوہ ایئر ریڈکشن ٹو لنگز اینڈ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، کف بھی ہو سکتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے کیونکہ ایئر ویز تنگ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ تھک میوکس پروڈیوس ہو جاتا ہے جس سے ایئر ویز تنگ ہو جاتے ہیں، نیرو ہو جاتے ہیں. اب لنگس کے اندر ہوا کم جا رہی ہے تو پیشنٹ جلدی سانس لے گا، اس کو سانس لینے میں دشواری یا دقت ہوگی، تو یہ کنڈیشن برونکائٹس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. برونکائٹس کے کاز کیا ہے؟ کاز یعنی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کاز ہے بیکٹیریا اینڈ وائرس. بیکٹیریل برونکائٹس اور وائرل برونکائٹس، یہ 2 قسم کے برونکائٹس آپ کو ہو سکتے ہیں، یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے اور وائرس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، علاج ہم کیسے کرتے ہیں؟ تو یاد رکھ لے، ٹریٹمنٹ اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برونکائٹس بیکٹیریا کی وجہ سے ہے یا وائرس کی وجہ سے ہے. اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو بیکٹیریا کے خلاف ہم اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں. اینٹی بایوٹک ایسے کیمیکلز کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور ہم ریکور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر برونکائٹس وائرس کی وجہ سے ہے تو یاد رکھ لیں، وائرس کے اوپر اینٹی بایوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے خلاف پھر ہم اینٹی وائرل ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. اینٹی وائرل ڈرگز ایسے ڈرگز ہوتے ہیں، ایسے میڈیسن ہوتے ہیں جو وائرس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، تو ایسے میڈیسن ہم اینٹی وائرل کہلاتے ہیں یا ان کو ہم اینٹی وائرل کہتے ہیں، اور یہ وائرل ڈیزیزز کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دس واز اباؤٹ برونکائٹس. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈیزیز آپ کے پاس ہے ایمفیسیما. ایمفیسیما بھی آپ کے پاس لنگس کی بیماری ہے، اور ایمفیسیما کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اٹس اے سیویئر لنگ ڈیزیز ان وچ والز آف الویلائز آر ڈیمیجڈ. سیویئر lung disease in which walls of alveoli are damaged. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے الویلائز کے والز ڈیمیج ہوتے ہیں. کیوں ڈیمیج ہوتے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ سیویئر
کف ہوتی ہے، کفنگ ہوتی ہے، کھانسی بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے، اتنی سیویئر کھانسی ہوتی ہے کہ آپ کے لنگز کے وولز ڈسٹروائے کرنا شروع کر لیتے ہیں، الویلائز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یہ ایک irreversible کنڈیشن ہوتا ہے، الویلائز اگر ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ کسی بھی میڈیسن سے ریکور نہیں کر سکتے، بس وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ الویلائز کے اندر پس ڈیولپ ہو جاتا ہے، بلڈ وہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور پس ڈیولپ ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آپ سمپٹمز ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ سمپٹمز یہی ہوتے ہیں، اس میں آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کا وزن کم ہونا شروع کرے گا، بہت زیادہ کفنگ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے پاس ایمفیسیما ہے۔ ایمفیسیما کا کاز کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک کاز پولوٹنٹس ہوتے ہیں، ہوا میں موجود ڈفرینٹ کائنڈز آف پولوٹنٹس، مختلف قسم کے زہریلے گیس جو ہوا میں ہوتے ہیں وہ ہم سانس لیتے ہیں، وہ زہریلے گیس ہمارے لنگز میں جاتے ہیں جس سے آپ کے الویلائز ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے میجر کاز ہے وہ اسموکنگ۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا کہ بہت زیادہ کیمیکل کمپاؤنڈز اندر جاتے ہیں، تو یہ کیمیکل کمپاؤنڈز آپ کے لنگز کے ٹیشوز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں جس سے آپ کو ایمفیسیما ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایمفیسیما کا ٹریٹمنٹ یاد رکھ لیں، ایمفیسیما کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے لنگز اگر ایمفیسیما کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، الویلائز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پیشنٹ اسموکر ہے تو اس نے اسموکنگ چھوڑنی ہے، وہ اسموکنگ چھوڑ دے گا، اور اگر پیشنٹ ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے کہ جہاں پہ ایئر کے اندر پولوٹنٹس موجود ہیں تو وہ اس جگہ کو تبدیل کر لے، کسی فریش ایئر میں چلے جائیں۔ جتنا اس کے لنگز افیکٹ ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا فائدہ ہوگا کہ فردر اس کے لنگز خراب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس اس کا علاج ہے۔ علاج اصل میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ نے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے جس سے آپ کے لنگز فردر ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کے پاس بیماری ہے نیمونیا۔ نیمونیا ایک کامن بیماری ہے، بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹوں میں بھی ہوتا ہے۔ چھوٹوں میں یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ نیمونیا اس کو ہم کہتے ہیں دا ڈیزیز آف ون اور بوتھ لنگس، ہمارا ایک یا دونوں لنگز نیمونیا کی وجہ سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کا کاز کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور فنجائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں اس کے کازز ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس اینڈ فنجائی۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ ہمیں نیمونیا کی بیماری ہے؟ یاد رکھ لیں، نیمونیا کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لنگز کے اندر فلوئڈ ڈیولپ ہوگا، جو فلیورل فلوئڈ موجود ہے اس سے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو فلوئڈ پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، بہت سخت کفنگ اس سے ہوتی ہے، بہت تیز کفنگ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، سنیزنگ بھی ہوتی ہے، اور چیسٹ کے اندر پین بھی ہوتا ہے، سخت پین چیسٹ کے اندر ہوتا ہے، اور ساتھ میں بہت تیز بخار ہوتا ہے، اور بخار کے ساتھ شیکنگ یعنی کپ کپی بھی آتی ہے، اور بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ بخار کا رینج 104 فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، 104 فارنہائٹ تک اس کا رینج پہنچ سکتا ہے۔ انتہائی خطرناک ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا علاج اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو ہم اینٹی بیکٹیریل ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر وائرس کی وجہ سے ہیں تو ہم اس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وائرس والے کا کچھ خاص علاج موجود نہیں ہوتا۔ موسٹلی اس کا کاز بیکٹیریا ہی ہوتا ہے، لیکن وائرل نیمونیا بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وائرس نیمونیا کیا ہے؟ نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے لنگز انفیکٹ ہوتے ہیں، یہ بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے سمپٹمز یہ ہے کہ لنگز کے اندر فلوئڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، شیکنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے، کفنگ ہوتی ہے، سنیزنگ ہوتی ہے، اور اس کا علاج ہم زیادہ تر اینٹی بایوٹک سے کر سکتے ہیں۔ رائٹ، نیکسٹ آپ کے پاس ڈیزیز ہے، وہ ہے ایستھما۔ ایستھما کو ہم کہتے ہیں دمہ کی بیماری، اردو میں ہم اس کو دمہ کی بیماری، پختو کے اور تمونگا سابندے والا بیماری وایو دباز خلق سابندی کی۔ اس کا کاز کیا ہوتا ہے؟ کاز اس کے ہوتے ہیں الرجنز، ہوا میں موجود پولنز ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، یا زیادہ تر یہ کاز ہوتا ہے اینیمل فر کی وجہ سے۔ جو لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ لوگ
کتے پالتے ہیں، کچھ مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں، تو ان کے باڈی پہ جو موجود فر ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر آ سکتا ہے، جس سے آپ کو الرجی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا مین کاز ہے۔ اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ علامات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی استھما کا اٹیک آتا ہے تو ہمارے ایئر ویز، برونکائز اور برونکیولز کے اندر مسلز موجود ہوتے ہیں، وہ مسلز کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جس سے ایئر ویز بلاک ہو جاتی ہیں، یہ والے ایئر ویز بلاک ہو جاتی ہے اور ہوا کا گزر بند ہو جاتا ہے، لنگز تک ہوا نہیں پہنچ سکتی، تو پیشنٹ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ سانس نہیں لے سکتا، اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اس کا علاج ہم ایک کیمیکل سے کرتے ہیں جس کو انہیلرز کہا جاتا ہے، یا برانکیو ڈائلیٹر سے کرتے ہیں۔ اسپیشل کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، اس کو پیشنٹ انہیل کرتا ہے، جو ایبزارب ہو جاتے ہیں ایئر ویز کے اندر، اور ایئر ویز کے اندر اسموتھ مسلز کو وہ ریلیکس کرواتے ہیں۔ جب اسموتھ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ایئر ویز خود بخود کھل جاتے ہیں اور ہوا جانا اندر شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سے سن لے، استھما ایک الرجک کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے ایئر ویز بلاک ہو جاتے ہیں اور ہوا کا گزر لنگز کی طرف بند ہو جاتا ہے۔ اس کے کوز اینیمل ہیئر، فلوٹنٹس، پولنز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا علاج ہم بیسکلی برانکیو ڈائلیٹر سے کرتے ہیں، ایک ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ جو ایئر ویز کے مسلز کو ریلیکس کروا دیتے ہیں، جس سے ایئر دوبارہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ لاسٹ ڈیزیز آپ کے پاس موجود ہے لنگ کینسر۔ لنگ کینسر ایک کامن ڈیزیز ہے جس سے آپ کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے لنگز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس کے کاز کیا ہیں؟ لنگ کینسر کا سب سے بڑا کاز آپ کے پاس ہے اسموکنگ، ٹوبیکو اسموک اس کا بہت بڑا کاز ہے۔ آپ نے بایولوجیکل کانسیکوینس آف اسموکنگ میں پڑھا کہ بہت سارے کیمیکل کمپاؤنڈ اسموک میں موجود ہے جو کارسینوجن ہیں، اور یہ آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے پلیوٹنٹس جو کارخانوں سے ریلیز ہوتے ہیں، گاڑیوں سے ریلیز ہوتے ہیں، وہ ہوا میں ہوتے ہیں اور ہم انہیل کرتے ہیں، اس سے ہمیں لنگ کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ لنگ کینسر کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لنگ کینسر کی پہچان انیشلی نہیں ہوتی، جب یہ فرسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے تو آپ اس کی پہچان نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ پھیل جاتا ہے اور لنگس کے زیادہ ٹیشوز کو افیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات یا سمپٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے سمپٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کف ہوتا ہے، کفنگ پروڈیوس ہوگی، لنگس کے اندر فلوئڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے، چیسٹ پین پیدا ہوتا ہے، ساتھ میں بخار ہوتا ہے، اور پیشنٹ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری بھی ہوتی ہے، پیشنٹ کا وزن کم ہونا بھی شروع ہوتا ہے، لنگس کے اندر فلوئڈ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ میں بخار بھی ہوتا ہے، چیسٹ پین بھی ہوتا ہے، اینڈ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ۔ یہ سارے اس کے سمپٹمز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمپٹمز کے بعد پھر ہم جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو یاد رکھ لے، لنگ کینسر کا 3 طریقوں سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ انیشل ٹریٹمنٹ میڈیسن سے کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیمو تھراپی۔ کیمو تھراپی میں کیمیکل کمپاؤنڈ یا ڈرگز دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر انفیکٹڈ سیلز کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے لیزر تھراپی، جس میں ریڈیشنز کے تھرو سیلز کو، انفیکٹڈ سیلز کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے سرجری، کہ سرجری کے تھرو آپ انفیکٹڈ سیلز کو ریموو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے آپ کے پاس کینسر کے علاج کے موجود ہیں، رائٹ۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے ڈسکرائب ریسپائریٹری ڈس آرڈرز۔ ہر ڈس آرڈر کا آپ نے ڈیفینیشن لکھنا ہے، اس کا کاز لکھنا ہے، سمپٹم لکھنا ہے، اور آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ لکھنی ہے۔ یہ 4 ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے ہر ایک کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رائٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما